पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के दरमियान ये तकरीबन 100 मीटर का इलाका पानी, सरकंडों और कीचड़ से भरा हुआ था। हमने तकरीबन 80 मीटर का इलाका भागते हुए तय किया और बाकी क्रॉलिंग करते हुए। कीचड़ और सरकंडों से हमारे जिस्म मिट्टी और खराशों से भर गए थे। हमें कुछ पता न था कि हम भारत में कब दाखिल हुए, क्योंकि सरहद का कोई निशान मौजूद न था। हम बस आगे ही बढ़े कि एक नहर आ गई। हम एक एक करके नहर में उतरे। गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी। नहर को हमने खड़ी पोजीशन में तैर कर अबूर किया। भारत की तरफ का किनारा खासा ऊंचा और 90 दर्जे का था। उस पर चढ़ने में खासी दिक्कत हुई। इस किनारे की पटड़ी पर बीएसएफ भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गश्त करती थी। हमें जल्द से जल्द इस पटड़ी को अबूर करके खेतों की तरफ दौड़ना था। एहतियाती तदाबीर के मुताबिक हमें पटड़ी पर उल्टे कदमों चलना था कि अगर कोई हमारे पांव के निशान देखे भी तो ये समझे कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। पटड़ी से उल्टे कदमों गुजरकर हम खेतों की तरफ भागे। खेतों को दौड़कर पार करने के बाद हमने अपना सफर हनुमानगढ़ स्टेशन की तरफ जारी रखा। तकरीबन 20 मिनट के बाद हमें गाड़ी की विसल की आवाज आई। ये भटिंडा जाने वाली गाड़ी थी। हनुमानगढ़ बिल्कुल छोटा सा स्टेशन था और अभी हल्का हल्का उजाला हुआ था। हम 4 साथी स्टेशन से जरा फासले से पटड़ी की दूसरी जानिब और 5वां साथी टिकट लेने स्टेशन की तरफ चला गया। गाड़ी गालिबन 1 या 2 मिनट वहां रुकी। हमारे साथी ने टिकट लेकर गाड़ी की दूसरी तरफ हमें इशारा किया और हम दूसरी जानिब से गाड़ी में सवार हो गए। हमारा साथी दरवाजे के साथ ही खड़ा था। उसने एक एक करके हमें दरवाजे से गुजरते हुए टिकट थमा दिए और हम पांचों अजनबी बनकर एक ही डिब्बे में बैठ गए। तकरीबन पौन घंटे बाद गंगानगर आया। ये खासा बड़ा स्टेशन था। हम एक एक करके उतरे, स्टॉल से पूरियां और चाय का नाश्ता किया और फिर 2 अलग अलग डिब्बों में बैठ गए। अब हमारी मंजिल भटिंडा जंक्शन थी, जहां से हमने दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़नी थी। भटिंडा मगरबी भारत का बहुत बड़ा जंक्शन है। गाड़ी भटिंडा पहुंची तो हम स्टेशन से एक एक करके बाहर आ गए। अब हम सरहद से काफी दूर आ चुके थे। बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन भी बहुत कम हो गई थी। शहर छोटा सा था। हमने बाजार से शेविंग का सामान वगैरह खरीदा। शहर के एक होटल से हमने खाना खाया और फिर स्टेशन की तरफ पलट आए। तकरीबन 9:30 बजे रात ट्रेन शादरा स्टेशन पर रुकी। दिल्ली में भी जमुना की मगरबी स्टेशन शादरा स्टेशन है, बिल्कुल लाहौर वाले शादरा स्टेशन की तरह। हमने उस स्टेशन पर से गाड़ी को छोड़ा और 2 टैक्सियां लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। हमारी बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन खासी कम हो चुकी थी। मैंने अपने साथियों को 2-2 के ग्रुप में दिल्ली में घूमने की इजाजत दे दी। हमने 2 दिन दिल्ली में घूम फिर कर गुजारे और नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के मुख्तलिफ रिहायशी इलाके देखे। मेरे साथियों को पुरानी दिल्ली में और मुझे नई दिल्ली में कयाम करना था। पाकिस्तान से आने वाले कॉन्टैक्ट से मिलने की जगह मीटिंग पॉइंट मैंने देखा और वहां से निकलने के मुख्तलिफ रास्ते भी ज़हन नशीन कर लिए। 2 रोज बाद मैंने साथियों को मुख्तलिफ औकात में कैरोनेशन होटल में चेक इन होने का कहा और खुद लोधी होटल का रुख किया। ये 4 स्टार होटल पाकिस्तान से ही मेरे लिए क़याम के लिए मुंतखब किया गया था। नई दिल्ली में इस होटल के करीब ही 5 स्टार अशोका और अकबर होटल थे और भारतीय बर्री, बहरी और हवाई अफवाज के हेडक्वार्टर्स भी इसी इलाके में थे। हम सब मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने से भी गुजरे। पाकिस्तानी सिफारत खाना इस्लामी तर्ज तामीर का बहुत अच्छा नमूना था, लेकिन उन दिनों बिल्कुल उजड़ा हुआ था। लोगों ने पत्थर मार मार कर बेशतर शीशे तोड़ दिए थे। सिफारत खाना बंद था और पुलिस का एक सिपाही रस्मी सा पहरा दे रहा था। अब हमें इंतजार था अपने कॉन्टैक्ट का, जिसने हमारी रवानगी के 10वें दिन हमें मिलना था और डाक देनी थी, जिसमें हमें मजीद हिदायत मिलनी थी। इस दौरान हमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। मैंने अपनी अक्सर शामें अशोका और अकबर होटल में गुजारनी शुरू कर दी। वहां शाम गहरी होते ही मुल्की और गैर मुल्की लोग आने लगते। गर्मी की वजह से इन मुकम्मल एयर कंडीशन होटलों में गहमा गहमी बढ़ जाती और मैं इन्हीं में से अपने मतलब के लोग तलाश करने लगता। अशोका और अकबर होटल में मैं किसी ऐसे मौके की तलाश में जाता था कि किसी आला फौजी अफसर तक रसाई हासिल हो सके। इस तरह मेरी पहुंच उनके दफातर में भी हो जाए, फिर मुझे अपना काम मुकम्मल करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। इस आला सोसाइटी में अफसरान आला की बेगमात भी बहुत मावन साबित हो सकती थी। अफसर आला बनने तक शौहर का दिल अपनी बीवी से भर जाता है और वो ढलती जवानी की आखिरी बहारें लूटने के लिए बेताब होती है। आला हिंदू माशरे और खुसूसन फौज में मगरबी असरात इतने बढ़ चुके हैं कि जोड़े आते तो इकट्ठे थे लेकिन वापस अलग अलग जाते थे
اور ان کی یہ کمزوری میری کامیابی کا راستہ آسان کر سکتی تھی۔ اب ہم کانٹیکٹ کے منتظر تھے۔ مقررہ دن اور وقت پر میں مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ مجھے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ کانٹیکٹ سے صرف میں ہی ملوں اور زیادہ سے زیادہ 15 منٹ تک اس جگہ پر انتظار کروں۔ اگر کانٹیکٹ نہ آئے تو وہاں سے فوراً غائب ہو جاؤں اور ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اسی جگہ پر ٹھیک 15 منٹ تک انتظار کروں۔ میں مقررہ وقت سے تقریباً 10 منٹ پہلے اس جگہ کے قریب پہنچ گیا۔ خاصا گنجان علاقہ تھا۔ میں نے قریب ہی ایک بک سٹال پر مختلف رسالے دیکھنے شروع کیے۔ مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے مجھے کانٹیکٹ دکھائی دیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور سب خیریت کے لیے لباس پر مخصوص رنگ کے رومال لگائے ہوئے تھے۔ دوسری چیکنگ کے لیے نظریں ملنے کے بعد مجھے اپنے دائیں بازو کو ایک مخصوص حرکت دینی تھی، جس کا جواب میں کانٹیکٹ نے بھی ایک مخصوص حرکت کرنی تھی۔ دونوں طرف سے مثبت حرکات کا مطلب سب اچھا تھا اور کسی خطرے کی صورت میں بھی رومالوں کو ہاتھ میں پکڑنا تھا۔ میں نے ایک رسالہ خریدا اور واپس چل پڑا۔ کانٹیکٹ مجھ سے چند قدم پیچھے تھا۔ آگے ایک فروٹ کی دکان تھی۔ میں نے مختلف فروٹ دیکھے اور دام پوچھنے شروع کیے۔ کپڑے کا ایک تھیلا میں ہمراہ لے گیا تھا۔ میں نے پہلے 2 کلو آم لیے۔ دکاندار نے کاغذ کے لفافے میں آم ڈال کر دیے جو میں نے تھیلے میں ڈال لیے۔ اب میں بائیں ہاتھ میں تھیلا پکڑے تھا۔ کانٹیکٹ میری بائیں جانب کھڑا تھا۔ میں نے دکاندار سے الائچی دکھانے کو کہا اور جو ہی دکاندار الائچی دکھانے کے لیے اٹھا، فوراً کانٹیکٹ نے ایک پیکٹ انتہائی تیزی اور پھرتی سے میرے تھیلے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے کچھ الائچی لی اور دام دے کر واپس چل پڑا۔ کانٹیکٹ نے بھی میرے جانے کے بعد یقیناً کچھ فروٹ ضرور خریدا ہوگا۔ قریب ہی سے میں ایک ٹیمپو میں سوار ہو گیا اور کچھ دور جانے کے بعد ٹیمپو چھوڑا اور بس لے لی۔ پھر بس چھوڑی اور دوبارہ ٹیمپو میں بیٹھ گیا اور اپنی رہائش تک پہنچتے پہنچتے میں نے تقریباً 3 گنا زیادہ سفر کیا، اس لیے کہ اگر میری سرویلنس کی جا رہی ہو تو میں اسے جھٹک سکوں۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا اور پیکٹ کھولا۔ پیکٹ میں 8 ورق تھے جن کے ایک طرف ہندی میں لکھا ہوا تھا اور 10,000 بھارتی روپے بھی تھے۔ میں نے موم بتی جلائی اور صفحات کے سادہ اطراف کو موم بتی سے گرمی پہنچائی۔ آہستہ آہستہ نارنجی رنگ کے حروف ابھرنے شروع ہوئے اور 15 منٹ تک سارے صفحات کی خفیہ روشنائی سے لکھی عبارت نمایاں ہو گئی۔ یہ 8 ورق ہم 5 کے لیے تھے۔ خیریت سے بارڈر کراس کرنے اور دلی پہنچنے کی مبارکباد دی گئی تھی۔ حوصلے بڑھانے کے لیے الفاظ کی تھپکی اور مجھے ایک نئے مشن کو سب پر فوقیت دے کر فوری طور پر اسے مکمل کرنے کا حکم تھا۔ میں نے جواب لکھنے کے لیے پہلے سے تیار کردہ خفیہ روشنائی سے 2 صفحات لکھے اور ورقوں کی دوسری جانب انگلش نظموں کے کچھ حصے لکھے۔ خفیہ روشنائی اب کوئی بھید نہیں۔ ہم جو خفیہ روشنائی استعمال کرتے تھے وہ پیاز یا لہسن یا لیمو کا پانی ہوتا تھا۔ اس سے کاغذ پر لکھا جائے تو سوکھنے کے بعد کاغذ پر کوئی نشان نہیں رہتا اور جب اسی کاغذ کو گرمی دی جائے تو لکھے ہوئے الفاظ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ مجھے اگلے دن کانٹیکٹ کو ایک دوسری جگہ 10 بجے ملنا اور اپنا پیکٹ اسے دینا تھا۔ دوسرے دن ٹھیک 10 بجے میں مقررہ جگہ پر ملا اور میں نے اپنا پیکٹ اپنے کانٹیکٹ کے حوالے کر دیا۔ ساتھیوں کے خط میں نے کانٹیکٹ کے واپس جانے کے بعد انہیں دیے۔ ہم اپنے وطن سے اس پہلے رابطے پر بہت خوش تھے۔ ان 8 ورقوں نے ہمارے حوصلے اور بڑھا دیے تھے۔ ہم نے ایک بار پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تجدید عہد کی اور تھوڑی دیر بعد میں اپنے ہوٹل میں واپس آ گیا۔ کور کے طور پر مجھے بھارت میں ایک چائے کے بزنس مین کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ میں نے لپٹن گرین لیبل اور بروک بانڈ ریڈ لیبل کے 6 ٹن لیے۔ رات کو ان کی بلینڈنگ کی اور انہیں اندازاً 200 گرام کے پیکٹوں میں باندھ کر سلوشن ٹیپ سے بند کر دیا۔ میں مشن کی عملی تکمیل کے لیے دلی سے باہر جا رہا تھا، لہٰذا رات بھر مختلف ترکیبیں سوچتا رہا۔ میرے نئے مشن کے مطابق مجھے احمد نگر جانا تھا۔ پاکستان میں بریفنگ کے دوران مجھے بتایا گیا تھا کہ احمد نگر بھارتی آرمرڈ یعنی ٹینکوں کی ٹریننگ کا مرکز ہے۔ اس ٹریننگ سینٹر میں آرمرڈ کور کے جوانوں کو نہ صرف پہلے سے موجود ٹینکوں اور ان کی گنوں کو چلانے کی مشق کرائی جاتی ہے بلکہ روس سے درآمد شدہ ٹی سیریز کے نئے ٹینکوں کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ چھتوں یا شادیوں پر ہوائی فائرنگ کرنے والے ماہر نشانچی یا ماہر اسلحہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ دوران جنگ سامنے سے آتی ہوئی ہزاروں لاکھوں گولیوں، بموں، گرد و غبار، دھوئیں، رات دن کی تمیز کیے بغیر پانی، کیچڑ اور بارش میں اسلحے کا ٹھیک استعمال اور نشانہ لگانا، اسلحہ کھولنا، صاف کرنا اور پھر جوڑ کے ٹھیک نشانہ لگانے والا ہی ماہر کہلا سکتا ہے۔
اس حقیقت کو ماننے سے میں کبھی انکار نہیں کروں گا کہ بھارتی فوج اگر تربیت میں ہم سے بہتر نہیں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ بر صغیر پر مسلمانوں کی 1000 سالہ حکمرانی نے انہیں کم ہمت بنا دیا تھا اور 65 کی جنگ میں عدوی لحاظ سے بہت کم پاکستانی افواج نے ان کے چھکے چھڑا دیے تھے، لیکن 71 کی جنگ میں پاکستان کو دو لخت کر کے 90,000 پاکستانی افواج کو قیدی بنا کر ان کے مردہ حوصلوں میں جان پڑ گئی تھی اور وہ پھر سے اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے لگے تھے۔ میرا مشن یہ تھا کہ میں احمد اگر کی ٹریننگ سینٹر میں جا کر نئے درآمدی ٹینکوں کے متعلق مکمل معلومات حاصل کروں کہ کون کون سی ریجمنٹ یہاں کن ٹینکوں پر ٹریننگ حاصل کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم کروں کہ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد یہ ریجمنٹس کہاں جائیں گی اور کن انفینٹری ڈویژنز کے ساتھ ان کو شامل کیا جائے گا۔ مجھے پوری طرح احساس تھا کہ یہ معلومات پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ اگر آپ ہمارے جانباز سپاہی کی مزید کہانی سننا چاہیں تو بیل آئیکن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم آپ کی رائے جاننے کے لیے منتظر رہیں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔